شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو خالق و مالک ہے اس کل کائنات کا، اور جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ ہمارا جو لیکچر چل رہا تھا سعادت حسن منٹو کی افسانہ نگاری، کل ہم نے ان کے زندگی کے مختلف واقعات، ان کا تعارف، ان کا خاندانی پس منظر، ان کی ابتدائی تعلیم اور ان کی مختلف تصنیفات کے مختلف پہلوؤں کو کسی حد تک ڈسکس کیا تھا۔ کس طرح 1912 ان کا سفر سٹارٹ ہوا اور زندگی ان میں منٹو کو کس موڑ سے کس سے گزارتے ہوئے 1955 کی شام لے گئی۔ تو یہ سارا ہم نے کل کا جو ہمارا تھا ان کی حالات زندگی پہ تھا۔ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے منٹو کے افسانوی مجموعوں کے ادوار۔ 3 بڑے ادوار میں منٹو کے جو افسانوی خدمات ہیں، ان تمام مجموعوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جو پہلا دور ہے، جو دور اول ہے، 1912 سے 1932 کا سفر ہے۔ 20 سالہ زندگی میں جو پہلا افسانوی مجموعہ آیا، آتش پارے، اس وقت امرتسر، لاہور اور علی گڑھ میں منٹو موجود تھے، اور مختلف میگزین، ساکی، علی گڑھ میگزین اور خلق کے نام سے جو مختلف میگزین چھپتے تھے، ان میں منٹو کے افسانے باقاعدگی سے چھپتے تھے۔ اس دوران، اس زمانے میں امرتسر کی جو سماجی زندگی کی تفصیلات تھی وہ ان کے افسانوں میں جا بجا بکھری ہوئی نظر آتی ہے۔ اس عہد میں امرتسر اپنے شہریوں کے رویوں، نظریات اور سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے جدید شہروں میں شمار ہوتا تھا۔ یہاں کا ہر شہری، بالخصوص مزدور طبقہ، کسی نہ کسی سیاسی تحریک سے وابستہ تھا، اور وہ اپنے الگ نظریے اور سوچ کا مالک تھا۔ غلام ہندوستان میں جنم لینے والے منٹو کی تربیت بھی اسی سیاسی شعور میں ہوئی۔ یہاں کے حالات نے منٹو کے دل و دماغ میں حکمران طبقے کے ظلم و ستم اور جبر کے خلاف بغاوت کو جنم دیا۔ اسی دور میں منٹو کی ملاقات ایک انقلابی رائٹر کہہ لیں، جو کل کے ٹاپک میں بھی ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا، باری علیگ، ان سے ہوئی۔ ان سے ملاقات سے پہلے جو منٹو کے ذہن میں ایک آئیڈیل شخصیت تھی وہ بھگت سنگھ کی تھی۔ وہ بھگت سنگھ کے مختلف کارنامے اور ان کی مظلوموں کے لیے اٹھائی جانے والی آواز کو جو ہے وہ جا بجا پسند کرتے ہیں، اور اپنے تخیل اور اپنے سوچ کا حامی قرار دیتے ہیں۔ لیکن جب ان کی ملاقات باری علیگ سے ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے تراجم کی طرف آ گئے۔ انہوں نے اشتراکیت کے تصور کو اور ایک باغیانہ صورتحال جو ہے وہ اختیار کی ہے۔ سسٹم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، سسٹم میں موجود جو ناسور ہیں ان کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ ان کے سبھی افسانے اس دور کے جو ہیں وہ نو آموز ہیں۔ ان کی ذہنی، فکری اور جذباتی میلان کی باقاعدہ طور پہ عکاسی کرتے ہیں۔ ان میں تفکر کی بجائے جوش نمایاں ہے جگہ جگہ۔ ان کی جو نوعمری ہے، جوانی، 20 سال کی عمر ہے، وہ 20 سال کی عمر میں
جو سیاستدان و حکمران طبقہ ہے اس کے خلاف بے چینی اور غم و غصہ پایا جاتا ہے، بغاوت کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ ایک منٹو کا آپ پہلا دور کہہ سکتے ہیں۔ جو دور ثانی ہے وہ 1932 سے لے کر 1948 تک ہے۔ اس میں 5 افسانوی مجموعے جو منٹو نے تخلیق کیے۔ 1940 میں پہلا افسانوی مجموعہ جو اس کا دور ثانی ہے اس میں منٹو کے افسانے کے نام سے شائع ہوا۔ دوسرا 1941 میں دھواں کے نام سے، تیسرا افسانے اور ڈرامے کے نام سے جو 1946 میں شائع ہوا، لذت سنگ 1947 میں شائع ہوا، اور چغت 1948 میں شائع ہوا۔ یہ 5 جو افسانوی مجموعے ہیں یہ منٹو کے اگر ہم ادوار کی جیسے تقسیم کر رہے ہیں تو یہ جو دوسرا حصہ ہے دور ثانی کے نام سے جسے ہم کہہ رہے ہیں، اس میں یہ 5 جو افسانوی مجموعے ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ اس میں منٹو مختلف قسم کے لوگوں کی اور مختلف طبقوں کے لوگوں کی ایک سوچ کے حامی ہو جاتے ہیں۔ وہ حقیقت اور تجربات کے حقیقی کائنات جو ہے وہ اپنے قلم کا پہلو انہیں دیتے ہیں، لکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے دور کے افسانوں میں منٹو کے ہاں جوش اور خطابت ملتی ہے، جبکہ دوسرے دور کے افسانوں میں ٹھہراؤ ہے، متانت ہے۔ اولین دور میں عالمی تحریکوں اور عالمی ادب کا مطالعہ ہے، جبکہ عہد ثانی میں انسانی زندگی کا گہرا مشاہدہ ملتا ہے۔ بمبئی اور دہلی کا دور بلا شبہ منٹو کی زندگی کا زیریں عہد ہے۔ ممبئی میں منٹو نے بائی کلمہ کے کھٹملوں بھری کھولی میں رہ کر نچلے طبقے کی زندگی کا بغور مشاہدہ کیا ہے۔ منٹو کے افسانوں میں دیہات کی رومان پرور فضا کی بجائے بمبئی جیسے شہر کی نیکی و بدی کی کشمکش میں مبتلا شہری کی زندگی ہے۔ اس دور کے افسانوں میں رومانویت کی بجائے حقیقت نگاری کا عنصر غالب آتا ہے۔ دہلی میں 1.5 سال قیام کے دوران آل انڈیا ریڈیو دہلی سے منسلک رہے۔ یہاں ہم عصر ادبا اور شعراء کی صحبت میں فکر و فن دونوں میں مزید نکھار آ گیا۔ اس دور میں منٹو نے کم الفاظ میں گہرے مفاہم بیان کرنے کا ہنر سیکھ لیا۔ معنی خیز تشبیہات، استعارات، تراکیب کا استعمال سیکھ لیا۔ ایک میچور رائٹر کے طور پہ سامنے آتے ہیں، ایک جو معاشرے کے تمام پہلوؤں کی ایک خوبصورت انداز سے عکاسی کرتا ہے۔ ایک بہترین قلم کار کے طور پہ یہ جو دوسرا دور ہے منٹو کا یہاں وہ آتے ہیں۔ تیسرا دور، دور ثلاثہ، تقسیم ہندوستان کے بعد قیام پاکستان کی صورت میں جب بر صغیر کی تقسیم ہو گئی تو منٹو کا یہ جو تیسرا دور تھا اس دور میں یہ پاکستان آ گئے، اور تیسرے دور میں کم و بیش 14 افسانوی مجموعے جو ہے کچھ ان کی زندگی میں ہو گئے، کچھ ان کے انتقال کے بعد شائع ہوئے۔ ان کے ہم نام جو پہلا افسانوی مجموعہ ہے دور ثلاثہ یعنی تیسرا جو دور ہے منٹو کی تخلیقات کا، اس میں ٹھنڈا گوشت یہ 1950 میں شائع ہوا، یزید 1951 میں شائع ہوا، سڑک کے کنارے 1953 میں، سرکنڈو کے پیچھے 1954 میں، پھندے 1900 میں، بغیر اجازت
1955 میں، برقعے 1955 میں، شکاری عورتیں 1955 میں، رتی ماشا رتی تولا، یہ املا کی غلطی ہے تو بہرحال اس کو آپ لوگ لکھتے ہوئے درست کر لیجئے گا۔ رتی ماشا رتی تولا یہ بھی افسانوی مجموعہ ہے جو 1900 میں شائع ہوا۔ انارکلی ایک اور افسانوی مجموعہ ہے، مرد کے نام سے ایک اور افسانوی مجموعہ ہے، خالی ڈبے خالی بوتلیں، بادشاہت کا خاتمہ، نمرود کی خدائی۔ یہ جو 14 افسانوی مجموعے ہیں جو مجھے مختلف کتابوں کی ریسرچ سے سامنے آئے ہیں، تو بہرحال میں نے کوشش کی ہے کہ جو سعادت حسن منٹو کا افسانہ نگاری کا ایک دور ہے جو ہم اس کو 3 ادوار میں تقسیم کرتے ہیں، تو اس میں اس وقت جو لکھے گئے یہ افسانوی مجموعے ہیں، میں نے کوشش کی ہے کہ ان کو ترتیب کے ساتھ ارینج کیا جائے اور آپ لوگوں سے شیئر کیا جائے۔ برصغیر کی تاریخ میں سب سے اہم واقعہ ملکی تقسیم کا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد صافدر برصغیر کی تقسیم ہو چکی تھی۔ یہاں ہر بندہ اپنے معاشی، معاشرتی اور سیاسی تبدیلیاں اور نئے مراحل سامنے آ چکے تھے۔ جو تقسیم کی صورتحال تھی، جو ہجرت کا وقت تھا، اس وقت جو فسادات نے جنم لیا، انسانوں کا قتل عام ہوا، ہزاروں عورتوں کی عصمت دری ہوئی، ان تمام حالات و واقعات نے منٹو کے ذہن کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ منٹو نے لاکھوں افراد کے اجڑنے اور پھر بسنے، قتل و غارت، ظلم و ستم، بچوں کا قتل، خواتین سے زیادتی اور اس جیسے اور غیر اخلاقی اور غیر انسانی افعال کو جب اپنی آنکھوں سے دیکھا تو ان کی روح، ان کا جسم، ان کی سوچ، ان کے ویژن نے کروٹیں لی۔ انسان نے انسان کی رگوں میں جو خون بہایا تھا، منٹو نے کوشش کی کہ قلم کی نوک سے وہ اس کو لکھیں اور سامنے لے کے آئیں۔ اس دور میں منٹو کے افسانے جتنے بھی ہیں وہ نفسیاتی اور فکری پہلو اجاگر کرتے ہیں۔ تقسیم سے پہلے علامت کا استعمال ملتا ہے، لیکن تقسیم کے بعد علامت سازی معنی خیز ہے اور پورا سر بھی ہے۔ علامتی اور تمثیلی انداز اس دور میں نمایاں رہا۔ منٹو کی ذہنی تشکیل انہی ادوار کے نشیب و فراز سے گزر کر منٹو کے ذہن اور اس کے اوائل اور پھر درمیان اور پھر جو آخری دور تھا، اس میں یہ نشیب و فراز کے ساتھ ان کی قلم کا ایک زینہ بنتی رہی۔ کس طرح انہوں نے بھگت سنگھ کا دور دیکھا، پھر اشتراکیت کی بغاوت میں شامل ہوئے اور جو مختلف مراحل درپیش آتے رہے، اور پھر 1947 کی جو تقسیم ہند کا دور ہے، اس میں جو ظلم و ستم، زیادتی انہوں نے دیکھی، تو انہوں نے اپنے قلم کا حصہ بنایا۔ مختلف لوگوں نے پسند بھی کیا، ناپسند بھی کیا۔ زیادہ تر لوگ ان کو ناپسند کرتے تھے۔ ایک تو شراب کی بہت زیادہ ایک لت پڑ چکی تھی ان کو، ہر وقت شراب کی صورتحال میں ہوتے تھے، اور پھر سچ کہنے والا بندہ جو ہوتا ہے وہ کم ہی کسی کو اچھا لگتا ہے۔ مختلف
قسم کے مقدمات بھی ہوئے. مطلب ایک ایسی شخصیت رہی جو تضادات کا شکار رہی، جو اختلافات کا شکار رہی. جو حاکم طبقہ تھا، حکمران طبقہ تھا، ان سے ان کی ویسے ہی نہیں بنتی تھی. وہ باغی ہو چکے تھے، ان کے خلاف لکھتے تھے، ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے تھے. تو بہرحال یہ جو مختصر زندگی ہے، کم و بیش 43 ایئر کا ایک ٹائم بنتا ہے، جو منٹو کی ایک حیات ہے، زندگی ہے. 1912 سے سلسلہ شروع ہوا. پیدائش جو ہے 1912 کی ہے اور ان کی وفات 1955 کی ہے. تو یہ کم و بیش 43 ایئر بنتے ہیں. اس دوران انہوں نے بہت کام کیا. اردو ادب میں نثری پہلو جو ہے اس پہ افسانے کے طور پہ وہ ایک بہترین افسانہ نگار کے طور پہ ابھر کے سامنے آئے ہیں، اور ان کے افسانے اپنے اندر ایک سبق رکھتے ہیں. ان پہ الزامات رہے کہ وہ فحش قسم کے افسانے زیادہ لکھتے ہیں، لیکن دراصل وہ معاشرے کی حقیقتیں لکھتے تھے. وہ جو چیزیں معاشرے میں موجود ہیں، وہ کل بھی موجود تھیں، وہ آج بھی موجود ہیں. بس انہوں نے لکھنے کی جسارت کی، جس وجہ سے ان کو نفرت، حقارت اور مختلف مقدمات کی صورت میں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. بہرحال وہ اردو پہ احسان کر گئے اور بڑے کمال قسم کے نثر نگار. ڈرامہ پہ بھی کام کیا. بہرحال ہمارے سلیبس کا جو حصہ ہے وہ سعادت حسن منٹو کی افسانہ نگاری ہے، تو ہم اسی پہ فوکس رہیں تو زیادہ بہتر ہے. بہرحال یہ افسانوی مجموعوں کا مختلف میں نے تعارف بھی کرا دیا ہے. تو یہ کم و بیش 20 ایک کا ہم نے تعارف کیا ہے. تو ویسے میرا خیال ہے کہ یہ کوئی 22 مجموعے بنتے ہیں. بہرحال میں اس پہ کوئی اتھینٹک اپنی رائے قائم نہیں کرنا چاہ رہا. جہاں تک میری ریسرچ یا میرے نالج کا تعلق ہے، میرے سامنے اب تک جو چیزیں آئی ہیں ان کا جو سلسلہ تھا میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا. امید ہے کہ آپ لوگوں کا یہ جو ٹاپک ہے، جو اس کا پہلا پارٹ تھا، وہ کل اور آج کا جو یہ دوسرا پارٹ ہے، امید ہے اس سے سعادت حسن منٹو کی افسانہ نگاری جو ہے ایک مکمل طور پہ آپ لوگوں کو کسی نہ کسی حد تک سمجھ آ گئی ہوگی. بہرحال آپ اس کو مزید نوٹس کی صورت میں جب آپ کاغذ پہ اتارنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اور اچھے الفاظ آپ لوگوں کو بھی مل جائیں گے، اور ایک مکمل اور بہترین جو آپ کے نوٹس کہہ لیں وہ تیار ہو جائیں گے. اور امتحانی نقطہ نظر سے کسی طرح کا بھی اگر کوئی سوال آ جاتا ہے، وہ ان کے تخلیقات کے ادوار کی صورتحال سے ہو بھی آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے، ان کی زندگی کے مختلف واقعات کے حوالے سے بھی ہو آپ کو پتہ چل گیا ہے، ان کا مختصر تعارف ہو اور ان کے افسانہ نگاری پہ ایک مختصر سی بات ہو، تو بہرحال آپ بڑا اچھا ریویو دے سکتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کے اچھے طریقے سے نوٹس تیار کر لیں گے. یہ سعادت حسن منٹو آپ نے جو دوسرے سیمسٹر کا ایک اور سبجیکٹ ہے عملی تنقید، اس میں بھی سعادت حسن منٹو کو آپ نے پڑھنا ہے. تو بہرحال اس کو کہ آگے بھی تیسرے چوتھے سیمسٹرز میں بھی ان کی کچھ تخلیقات جو ہیں وہ مختلف صورتوں میں آپ کے سلیبس کا حصہ ہوں گی. بہرحال یہ کمپلسری ہے، ضروری ہے، اس کو ذہن نشین کریں اور اپنے اچھے سے نوٹس تیار کر کے اپنے پاس محفوظ کر لیں، تاکہ اس سیمسٹر میں اور آنے والے مختلف سیمسٹرز اور آنے والی زندگی میں جب آپ لوگوں نے درس و تدریس کے مختلف سلسلوں سے جڑ جانا ہے یا مختلف طرح کے انٹرویوز کے لیے جانا ہے، تو یہ میٹیریل آپ کے پاس موجود ہوگا، تو وہ آپ کا ایک قیمتی اثاثہ ہوگا. بہرحال اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.